الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے بڑے ہی مجرب وظیفے کے بارے میں جو قرآن کریم کا دل ہے۔ میری مراد سورۃ یاسین سے ہے۔ بڑی پیاری صورت ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کو 2 مرتبہ پڑھنے والے کو ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بڑی ہی عظمتوں والی، بڑی ہی شانوں والی یہ صورت ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ اس پر کالا جادو ہو گیا ہے یا اس کے کاموں میں رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے سورۃ یاسین کا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھنا جو ہے کافی ہے۔ جس گھر میں بندہ یہ چاہتا ہو کہ رحمت کی بارش ہو، رزق کی فراوانی ہو، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ شخص وہ کام ہو جائے، تو اس کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت کا اہتمام اپنے گھر میں کرنا ازحد ضروری ہے۔ یہ صورت بڑی ہی عظیم صورت ہے۔ امام شافعی نے امام محمد سے یہ التجا کی یا درخواست کی یا پوچھا کہ کیا آپ مجھے سورۃ یاسین پڑھا دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں پڑھا تو دوں گا، لیکن اس کی تفسیر اتنی بڑی ہوگی کہ تمہیں 90 اونٹ لے کر آنے پڑیں گے۔ یہ صورت بڑی ہی عظمتوں والی ہے، بڑی ہی شانوں والی ہے، اور انسان کی تمام قسم کی روحانی و جسمانی بیماریوں کا شافی علاج بھی ہے۔ پڑھنے کا اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ تو رزق کی فراوانی، چونکہ رزق جو ہے وہ صبح کے وقت تقسیم ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، مسلسل پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گی اور رزق کو بڑھا دے گی، اور جیسے جیسے پڑھتا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا رزق جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور وہ تقسیم کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیں، اور جو شخص یہ طریقہ اختیار کرتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتا، اس کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، وہ مغلوب نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات جو ہے اس کو بلند شان عطا فرمائے گی، اور وہ شخص جہاں بھی بیٹھے گا وہ سرفراز ہی رہے گا۔ باقی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثرات نہیں ہوں گے، کوئی جادوگر اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ بخوبی ہو جائے گا۔ اور سورۃ یاسین کا اس طرح اہتمام کرنے والا جو شخص ہے اس کی دعائیں پوری ہوں گی۔ وہ اگر صبح کوئی دعا کرے گا تو عصر تک پوری ہو جائے گی، رات کو کرے گا صبح تک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جو یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص سورۃ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ایسا شخص ہو جائے گا کہ وہ جو دعا مانگے گا اللہ کی ذات اس دعا کو قبول فرمائے گی۔ تیسرا طریقہ اس کا پڑھنے کا یہ ہے کہ رات کو پڑھیں۔ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا اقبال بلند ہو،
لوگوں میں اس کی عزت جو ہے بڑھے، اور وہ کسی میدان میں بھی ہارے نہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات میں، اور جتنی دیر سے کر کے، جتنی لیٹ کر کے پڑھے گا اتنی ہی اس میں برکت ہوگی، فضیلت ہوگی۔ تو رات میں پڑھنے کا بڑا ہی اجر و ثواب بھی ہے، اور ایسا شخص جو سورۃ یاسین کو رات میں پڑھتا ہے اس کے لیے رزق کی فراوانی ہے، لوگوں میں سرفرازی اس کو ملے گی، سرداری ملے گی، وہ لوگوں کو لیڈ کرے گا، حکومت ملے گی، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا اس پر اثر نہیں کرے گا۔ دولت اتنی آئے گی کہ سنبھال نہیں سکے گا، بانٹنے والوں میں اس کا شمار ہوگا، برائیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی، اچھائیاں جو ہیں اس کے اندر پنپیں گی، وہ مقدر کا سکندر بن جائے گا۔ اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا جو اس کے ماسوا کو جلا کر راکھ کر دے گا، اس کا دل جو ہے وہ نور علی نور بن جائے گا، اور جس گھر میں بیٹھ کر وہ یہ اہتمام کرے گا اس گھر میں بھی کسی قسم کی کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بلا داخل نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو ویسے ہی نکل جائے گی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کا مقرب بھی ٹھہرے گا جو سورۃ یاسین جو ہے اس کو رات میں پڑھے گا۔ اس کے علاوہ مرنے والے جو ہیں، ایسے لوگ جو نزع کی حالت میں ہیں، ان کے قریب بھی سورۃ یاسین پڑھنے کا حکم ہے۔ اس سے جو ہے روح آسانی سے اپنے رب کے پاس چلی جاتی ہے، اور پھر یہ بخشش کا سامان بھی بن جاتی ہے کہ یہ سورت جو ہے مرنے والے کی بخشش کا سامان بن جاتی ہے۔ اس لیے اس سورت کا اہتمام کریں، اس کا وظیفہ کریں، اور اس کی اجازت تمام ماننے والوں کو ہے، میری طرف سے سب کو اجازت ہے، لیکن ماننے والوں کو، جو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے ہے، جو ماننے والے نہیں ہیں، مانی نہیں ہیں، ان کے لیے کیا وظیفہ بتانا اور کیا نہ بتانا۔ تو آپ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ ہر میدان میں سرفراز ہوں گے۔ اس صورت کی برکتیں جو ہیں آپ ان کی بدولت انشاءاللہ کسی بھی کمی جو ہے، کسی قسم کی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی، کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ بڑی ہی رحمتوں والی، بڑی ہی پیاری صورت ہے، آپ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور پھر نظارے دیکھیں۔ امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔